بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت ایک بوڑھا آدمی بازار میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ 3 لڑکیاں بازار میں داخل ہوئیں اور ان لڑکیوں نے بازار میں آتے ہی ہر طرف ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے وہ ایک بڑے دکاندار کے پاس گئیں اور اس سے کہنے لگی، تم ہمیں 100 دینار دو ورنہ ہم اس وقت بازار میں شور مچا دیں گی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہیں گی کہ تم نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ اس دکاندار نے سوچا کہ اپنی عزت بچاؤ اور اس نے اپنی عزت کی خاطر ان کو 100 دینار دے دیے۔ پھر وہ ایک چھوٹے دکاندار کے پاس گئیں اور اس کو بھی کہنے لگی کہ تم بھی ہم کو 50 دینار دو ورنہ ہم تینوں تم پر زبردستی کرنے کا الزام لگا کر تمہیں بے عزت کریں گی اور تمہاری دکان بند کروا دیں گی اور تمہاری عزت کو خاک میں ملا ڈالیں گی۔ یہ سنتے ہی اس بیچارے دکاندار نے بھی 50 دینار دے دیے اور اس کے بعد وہ ایک اور چھوٹے دکاندار سے 10 دینار لے لیے۔ یہ سارا ماجرا وہ بوڑھا آدمی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ان تینوں لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیاں تو اپنی عزت بچانے کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں، لیکن تم اپنی عزت کی آڑ میں ان لوگوں کو کیوں لوٹ رہی ہو؟ اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر وہ تینوں چلاک لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور کہا کہ تم بڑے عزت دار ہو، ہم تمہیں بھی ابھی سبق سکھاتی ہیں۔ اتفاق سے وہاں سے ایک بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کو کہا کہ مجھے ایک پتھر اٹھا کر دو۔ جب اس لڑکی نے پتھر اٹھا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم یہ پتھر بادشاہ کے قافلے میں پھینکیں گی اور جب یہ خبر بادشاہ کو ہوگی تو تم اس بوڑھے آدمی پر الزام لگا دینا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میری بیٹیوں مجھ پر رحم کرو، میں ایک عام سا بیکاری ہوں، اگر تم ایسا کرو گی تو بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا۔ لیکن ان لڑکیوں کو اس آدمی پر ترس نہ آیا اور ان میں سے ایک لڑکی نے وہ پتھر بادشاہ کے قافلے میں دے مارا۔ وہ پتھر سیدھا بادشاہ کے ایک وزیر کو جا لگا اور وزیر اپنے گھوڑے سے گر گیا اور زخمی ہو گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ لڑکی نے وہ پتھر اتنی چلاکی سے پھینکا تھا کہ کسی کو بھی ٹھیک معلوم نہ ہوا کہ پتھر کس نے پھینکا ہے، کہ پتھر اس لڑکی نے پھینکا ہے یا کسی اور نے۔ اس بوڑھے آدمی کے علاوہ کسی نے اس کو پتھر پھینکتے نہ دیکھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو غصے سے بولا کہ کس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ میرے وزیر کو زخمی کیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پتھر اس بوڑھے آدمی کی طرف سے آیا تھا۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر اس آدمی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم نے پھر میرے قافلے کی طرف پتھر کیوں پھینکا تھا؟ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے بولا کہ تجھ بیکاری کی اتنی جرأت کہ تم نے بادشاہ کے وزیر کو پتھر مار کر گرا دیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں۔ آج جب میری اچھی خاصی کمائی ہوئی تو ان 3 لڑکیوں نے مجھ سے میری کمائی چھین لی ہے۔ میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے پتھر پھینکا کہ بادشاہ سلامت ضرور میرے پاس آئیں گے اور میں ان سے مدد کے لیے عرض کروں گا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو ان 3 لڑکیوں کی تلاشی لے لو اور اگر اس لڑکی کی شلوار میں سے 160 دینار نہ نکلیں تو میرا سر قلم کر دینا۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی تلاشی لو۔ جب کنیزوں نے تلاشی لی تو اس میں سے 160 دینار برآمد ہوئے۔ پھر بادشاہ نے وہ دینار اس بوڑھے آدمی کو دے کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کے محل کے زندان میں بند کر دو، میں ان کو سزا دوں گا۔ اور پھر بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ لوٹنے کے بعد ان لڑکیوں کی سزا کا تعین کرے گا اور ساتھ وزیر بھی تعین کرے گا کہ ان کو کیا سزا دینی ہے۔ اس کے بعد اس بڑے آدمی نے وہ رقم ان دکانداروں کو واپس کر دی
لیکن جب سپاہی ان لڑکیوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے تو وہ لڑکیاں غصے سے اس بوڑھے کو گور رہی تھی کہ یہ ہمارا بھی باپ نکلا۔ اس بوڑھے آدمی نے بھی پیچھے سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی اپنی داڑھی دھوپ میں سفید نہیں کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر برے آدمی کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی اور اچھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔